یعنی وہ غوث پاک کی تاجداری کے نام پر اتنا خوش ہوا، حالانکہ بے عقل ہے، مگر محبت اور اس کا جنون دیکھو کہ خود کو مٹا ڈالا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ غبارہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ چاہے صبح تک ان کا ذکر ہوتا رہے، ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں نا، تم تو عقل والے ہو۔ ہاں میں بے عقل تھا مگر تم عقل والے ہو، ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں نا۔ غلاموں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ اپنے آقاؤں کا ذکر چھوڑ کے وہ گھروں کو چلے جائیں۔ اس لیے جب تک بھی میں بولوں، حالانکہ میں بھی بے وقوف آدمی نہیں ہوں کہ صبح تک بولتے ہی رہوں گا، مگر اللہ مجھے جتنے ٹائم کی توفیق دے گا میں بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، مگر جب تک بھی سرکار کا ذکر کروں تو ایسی محبت سے سننا جیسے تم نے مجھ سے پہلے شاعروں کو سنا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، شاعروں کو جس محبت سے سنا نہیں، اسی محبت سے سننا شرط ہے، اور اگر اس محبت سے نہیں سنو گے تو تھوڑی دیر میں جو ہے میرا اور تمہارا حساب ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت دیکھو، اسے کہتے ہیں اصلی حکومت۔ حکومت وہ نہیں ہوتی کہ کمرے میں کچھ کہہ رہا، چوراہے پہ کچھ کہہ رہا۔ یہ وہ حکومت ہوتی ہے جو باڈیوں پہ ہوتی ہے، جسم پہ جو حکومت ہوتی ہے، وہ جسم پہ جو حکومت ہوتی ہے باڈی پہ، تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، کمرے میں کہہ رہا مرد آباد، چوراہے پہ کہہ رہا زندہ آباد، کانوں میں کہہ رہا سب پریشان ہیں، اور میدان میں کہہ رہا نا کوئی بات نہ، سب ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومت نہیں ہوتی۔ حکومت اسے کہتے ہیں کہ مسحری میں لیٹے ہیں تاج شریعت، تمہارے بریلی کا جلوہ، اور تم خوش نصیب ہو کہ تم بریلی سے ہو۔ الحمدللہ ہم تو مراد آباد کے ہیں، مگر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جناب والا یہ کہتے ہیں کہ ہم مراد آباد کے بعد میں ہیں، بریلی کے پہلے ہیں، اور تم تو بریلی کے ہی پہلے ہو۔ اور ہم تو ٹھہرے مراد آباد کے 92 کلومیٹر سے۔ امریکہ والا آ کے کہتا ہے، افریقہ والا 7 سمندر پار سے آتے وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا سینہ چوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں بریلی والوں کا غلام بنایا۔ اللہ خوش رکھے بیٹے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تو بہت لکی لوگ ہو، بہت گریٹ ہو، بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی اور محدث بریلوی کے دیار پاک میں پیدا فرمایا۔ مسحری میں لیٹے ہیں آپ، کوئی گھوشنا نہیں ہے، کوئی جناب والا باقاعدہ آفیشیل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ اور تلیا پور والو ادھر کو آؤ، کہ بنڈیا والو آؤ، ہلدیا والو آؤ، دھنیڈا والو آؤ، اور تم بھیا سنیا رانی والے تم بھی آ جاؤ، دھورا ٹانڈے والے آ جاؤ، سب کا نام لے کے کسی کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں۔ مگر یہ پتہ چلا تھا جس دن تاج شریعت میں سحری میں لیتے تھے، اور جو وہ لاکھوں کروڑوں لوگ بریلی کی سڑکوں پہ تھے، تو ایک نون مسلم نے اس ٹائم ویکیپیڈیا گوگل پہ لکھا تھا کہ it was reported widely that 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تحقیق کے ساتھ باقاعدہ رپورٹ کیا گیا کہ 30 ملین پیپلز پوری دنیا کے فرام دا ورلڈ، پوری دنیا سے تاج شریعت کے جنازے میں شامل ہوئے بریلی شریف میں۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں حکومت، اسے کہتے ہیں راج۔ یہ وہ راج ہوتا ہے، وہ حکومت ہوتی ہے
جو جسموں پہ نہیں بلکہ لوگوں کی روحوں پہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہی حکومت جناب والا بغداد والے کی غوث اعظم میر میرا پیر پیرا کی حکومت ساری دنیا میں. اس وقت تم تلیہ پور میں جناب والا ان کی محبت کے چراغ جلائے بیٹھے ہو. تمہاری طرح نہ جانے کتنے لوگ جناب آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، منگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں ان کی محبت کے دیپک جلائے بیٹھے ہوں گے اور یہ ثابت کر رہے ہوں گے کہ او میرے شہنشاہ بغداد ان کروڑوں دلوں پہ آج بھی کسی کی حکومت کا سکہ چلتا ہے تو اللہ کی قسم بغداد کے غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے حسان بھائی آپ کو. جزاک اللہ خیر جزا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں اصل حکومت، صحیح بات. جو لوگوں کی اللہ جلائے ہے. اور جناب والا یہ میرے جتنے بھی اولیاء ہیں ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان میں سے کچھ تو جسموں پہ بھی حکومت کرتے ہیں اور روحوں پہ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ ہیں. اور سارے اولیاء روحوں پہ تو کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی غریب نواز نے اس ٹائم فرمایا تھا جب جناب والا ایک مسلمان شاسک کی فوج یہاں سے بھاگ رہی تھی، انڈیا سے بھاگ رہی تھی. وہ جناب والا پگ ڈنڈیوں پہ بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. ادھر جناب والا میرے غریب نواز تشریف لا رہے تھے اس انڈیا میں. سبحان اللہ. تو چہرے سے انہوں نے پہچان لیے، وہ مار کھائے ہوئے جو فوجی تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہی ہے. تو ہم پہلے مسلمان کو مسلمان سے بہت محبت تھی، ہے نہیں؟ دلال تو آج ہو گئے، بھائی بھائی کی دلالی کرتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، خنجر گھونٹ رہے ہیں، ظالم پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کون سا رزق کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ہو کیا گیا. آنکھوں میں حیا نہ رہی اور دلوں میں مروت نہ رہی اور جناب سروں میں بھیجا نہ رہا اور دلوں میں ایک طرح کی زندگی نہیں رہی. پتہ نہیں کس طرح کے ہو گئے. آج بلکہ غیروں میں زیادہ محبت ہے اور یہ بھائی بھائی کا دشمن ہوا پڑا. کہیں پارٹی بندی کے نام پہ ایک دوسرے کا دشمن، کہیں برادری کے نام پہ کہ یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں برادری کا، کہیں گاؤں کے نام پہ کہ یہ پنڈیا کا، یہ ڈنڈیا کا، یہ تلیہ پور کا، یہ فلاں پور کا. ابے کائے کے پور میں بٹے ہوئے ہو تم، اور تم کیسی برادری میں بٹے ہوئے ہو؟ مسلمان تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ المسلم للمسلم کالجسد الواحد. آقا فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. سبحان اللہ. اگر ایران کا کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو درد یہاں ہونا چاہیے اور یہاں کا تڑپے تو درد سوڈان والے کو ہونا چاہیے. تم برادریوں میں بڑے پڑے، یہ انصاری ہیں، یہ سلمانی ہیں، یہ عثمانی ہیں، یہ منصوری ہیں، پٹھان صاحب ہیں، مرزا صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، سورما صاحب ہیں، یہ 39 مار خان صاحب ہیں، یہ 32 مار خان صاحب ہیں. اگر جناب والا با پارٹیوں میں اور جناب والا ان قبیلوں میں بٹنے والوں اور ان قوموں کے نام سے منصوب ہو کر فخر کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مگر تم جناب والا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی کا جناب والا گلا کاٹتا ہے، بھائی بھائی کی چغل خوریاں کرتا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی بھائی کے جنازے سجاتا ہے. پہلے مسلمان کو مسلمان سے راحت تھی، محبت تھی. اسی وجہ سے مار کھائے ہوئے فوجی جب غریب نواز کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان ہے، بھارت جا رہا ہے، اسے روکو کیونکہ ابھی ہم مار کھا کے آ رہے ہیں، پٹ کے آ رہے ہیں، انہیں روکو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو جناب قریب گئے اور جا کے بولے مسلمان ہو؟ تو غریب نواز نے جناب مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو بہت ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں. کہا کہ جا رہے ہو؟ کہا بھارت جا رہے ہیں. بھارت بھی بڑا خوش نصیب ہے صاحب. انڈیا از گریٹ، انڈیا از لکی. انڈیا سے محبت کرو اور بھارت دیش پریم کی بھاونائیں عام کرو.
میں رات کے 1 بجے پیغام تمہیں دے رہا ہوں، ریکارڈ کر سکو تو ریکارڈ بھی کرو، اور دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے جلسوں میں کیا میسج جاتا ہے۔ اور یہ چینل والے ہٹا کے لوٹ ٹوٹ کر دیا، ابھی کوئی بات ہوگی؟ پاگل ہو گئے، ایک سے ایک بڑا جاہل ایسے تھمبنیل لگاتا ہے۔ ابے یہ کہو نا جو ہم کہہ رہے ہیں دیش پریم کی بھاوناؤں کو ہم کرو، یہ کہا مفتی عمران حنفی نے۔ ایسے لگاؤ نا، سبق دو نا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ دیش مہان ہے، اور مہانتا کی وجہ یہ ہے کہ اس بھارت سے میرے اللہ نے محبت کی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان پیدا فرمایا جناب والا، دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے یوں پیدا کر دیا، کن اللہ نے فرمایا ہو جا تو ہو گئی، سمندروں کو فرمایا ہو جاؤ تو بن گئے سمندر، اللہ نے فرمایا زمین بن جا تو بن گئی، آسمان بغیر پلر کے کھڑا کر دیا، ایک آرڈر جناب والا ارشاد فرمایا ہو جا تو ہو گیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو کوئی رندے وصولوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی خیرات مشین کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ کو وسائل اور میڈیا کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہو جا۔ مگر اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے دست قدرت سے خود پیدا فرمایا، ان میں سے ایک انسان ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو، انسان کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہو جا اور انسان بن گیا، نہیں، اللہ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ بنایا پتلے میں جناب والا روح ڈالی، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، جب جناب والا روح آ گئی تو آپ نے سر آسمان کی طرف کیا، عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، پھر اللہ نے انہیں پڑھایا، اور جناب والا اتنا پڑھایا کہ 6 یا 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، زور سے کہو، سب جھک گئے جناب والا، سب جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، شیطان نہیں جھکا۔ حضرات محترم، وہ ایک الگ ڈیفرنٹ باب ہے جناب، وہ چیپٹر الگ ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا آدم اللہ کا، انسانی دنیا کا پہلا شاہکار قدرت، جنت میں رہتا رہا، لیکن گندم کا دانہ کھا لیا۔ حالانکہ مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی جیسی ہستی فرماتی ہے کہ گندم کا دانہ تو ایک راستہ تھا، گندم کا دانہ تو ایک راستہ تھا، سچائی یہ تھی کہ حضرت آدم کو جو زمین پہ آنا پڑا، اس کی وجہ اللہ کے غدار تھے، اللہ کے غدار ان کی پیٹھ میں تھے، نبی کے غدار ان کی غداروں کی وجہ سے زمین پہ آنا پڑ گیا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے حضرت آدم کی پیٹھ میں نمرود جیسا غدار تھا، ابراہیم جیسا وفادار تھا، اسی پیٹھ میں حضرت موسیٰ جیسے وفادار تھے، اسی پیٹھ میں فرعون جیسا غدار تھا، اسی پیٹھ میں حضور جیسا وفادار تھا، اور ابو جہل جیسا غدار تھا، اسی پیٹھ میں حسین جیسا وفادار تھا، اور اسی پیٹھ میں یزید جیسا غدار تھا۔ تو اب غداروں کی جگہ تو نہیں ہے جنت؟ صحیح بات ہے۔ ارے جنت تو وفاداروں کے لیے ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، نام رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت گھر ہے وفاداروں کا، جنت خدا کی قسم محل ہے وفاداروں کے لیے، جنت تعیش کی راہ ہے وفاداروں کے لیے، خدا کی قسم جنت تحفہ ہے اللہ کا وفاداروں کے لیے۔ وہاں غداروں کا کیا مطلب، غداروں کا کیا مطلب جناب والا، مگر ان کی پیٹھ میں غدار نہیں ہے، تو جناب اللہ کی مشیت یہ تھی۔ توجہ ہے؟ اللہ مفتی نعیم القادری صاحب آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب دیکھو دوبارہ کلر جمے گا۔ گوالیئر میں کیا رنگ جمایا، ساتھ کلیا پور کا ایسا نام روشن کیا انہوں نے، علامہ نعیم القادری نے۔ اچھا پھر چل دیے کیا آ رہے ہیں؟ اچھا پھر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔
بڑا اچھا انہوں نے جو ہے تلیا پور کا تمہارے گاؤں کا نام جو ہے انہوں نے روشن کیا. تمہارے گاؤں میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گاؤں کا نام روشن کیا. یہ تمہارا گاؤں زرخیز بھی ہے اور مردم خیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور رحمتیں نازل فرمائے. تو پہلا شاہکار قدرت زمین پہ بھیجے گا. تو زمین پہ کس لیے بھیجے گا؟ غداروں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ غداروں کی وجہ سے. جنت وفاداروں کے لیے ہے, جنت آدم کے لیے ہے, جنت نبیوں کے لیے ہے, مگر نبیوں کے غداروں کے لیے نہیں ہے. اس لیے آدم آپ زمین پہ آؤ. جزاک اللہ گڈو بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے جلسے سجایا اور تمہارے دلوں کا خلوص ہے کمیٹی والوں کا اور تمہارا ماشاءاللہ کہ اس ٹائم بھی لوگ محبت سے بات سمجھ رہے ہیں. اور کوئی آنکھ ایسے نہیں ہے جس آنکھ میں نیند کا خمار ہو. ماشاءاللہ دیکھ لو تم ہر چہرے پہ مسکراہٹ ماشاءاللہ اور ہر کان تمنائی ہے, ہر دل مشتاق ہے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی جلسے میں برکت باقی ہے, برکت ہے اور حیات ہے, زندگی ہے. جنت سے باہر آئیے آدم, جنت سے آئیے, ادھر آئیے زمین پہ. غداروں کا بوجھ پیٹھ سے پھینکیے اور واپس جنت میں آ جائیے. جنت تو آپ ہی کے لیے ہے, جنت تو آپ ہی کے لیے ہے. جناب والا سمجھ میں آ گئی بات. تو جناب والا جنت سے باہر آنے کا راستہ یہ تھا. اللہ نے فرمایا آ جاؤ حضرت آدم آ جاؤ جنت پہ, آ جنت سے زمین پہ تشریف, جنت سے زمین پہ آ جاؤ. مگر جب زمین پہ بھیجنے کا اللہ کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو میرا اللہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر, پوری دنیا میں, ارے دنیا بہت بڑی ہے, اللہ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیج دیتا. مگر یہ بھارت کی خوش نصیبی ہے, ہندوستان کا نصیب تھا کہ اللہ نے پہلے انسانی شاہکار قدرت کو اسی بھارت کے سراندیپ کے پہاڑوں پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. اللہ جل توجہ ہے. ارے کتنا گریٹ ہے انڈیا. اور پھر میرے نبی پاک صاحب اللہ کی محبت دیکھو. سبحان اللہ. فرمات میرے نبی نے پردہ فرمانے کے بعد, بظاہر پردہ فرمایا نا سرکار نے, مگر میرے سرکار تو کل بھی زندہ اور آج بھی, کل بھی زندہ اور آج بھی. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو ہم مر گئے ہوتے. اگر وہ زندہ نہ ہوتے ہم, ارے جوئے کھیلنے والوں کو زمین پہ جینے کا حق ہے کیا؟ تاش کے پتوں میں ہر ٹائم گزاری کرنے والوں کو, جناب والا یہ نہلے پہ دہلا مارنے والوں کو کیا زمین پہ جینے کا حق ہے؟ بے حیاؤں کو, بے شرموں کو, آوارہ خیالوں کو, بدماشوں کو, ناہنجاروں کو, کمینوں کو, ذلیلوں کو, رسواؤں کو, اللہ کے نافرمانوں اور مصطفیٰ کے غداروں کو زمین پہ جینے کا حق ہے کیا؟ 70 سال کی عمر میں اذان کو اذان نہ سمجھا, نماز کو نماز نہ سمجھا, روزے کو روزہ نہ سمجھا, مولوی کو مولوی نہ سمجھا, مدرسے کو مدرسہ نہ سمجھا. 70 سال کی عمر میں بھی میں نے دیکھا ہے مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو مسجد کے دروازے پہ بڈھے بگی باغ کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. صحیح بات ہے, آنکھوں سے دیکھا. 60 سال کا بڈھا, 70 سال کا بڈھا, کوئی مطلب ہی نہیں. اذان کسے کہتے ہو تو بگی باغ میں لگا پڑا, کوئی بڈھا بگی پھانسے پڑا, کوئی بڈھا بگی پھانسے پڑا. ارے 70 سال کی عمر میں جو اذان کو اذان نہ سمجھے, نماز کو نماز نہ سمجھے, جسے قرآن اور حدیث یاد نہ ہو, جسے جناب والا قرآن شریف نہ پڑھ سکتا ہو, اور قرآن شریف جس نے سیکھا نہ ہو, جھوٹ بولتا ہو, روزانہ مصطفیٰ کی سنت کا جنازہ سجاتا ہو. 60 سال کی عمر کے لوگ جنہیں آئیڈیل بننا تھا نوجوانوں کا, آج وہ دیکھو شہروں میں جا کے دیکھو تو گاؤں دیہات ہیں, تو بھائی صبح دیکھو تو ریزر لیے پھر رہے ہیں بڈھے. ریزر کیا کریں گے صاحب آپ ریزر کا؟ تو پتہ چلا کل سے جتنی نکلی ہے وہ بھی چکنی کریں گے بابا. اور ان کی بڑیاں پیچھے کریم لیے پھر نہیں ہیں, منہ میں دانت نہیں ہیں.
کہ بالکل چکنی کروا لے بڈے کی، اور معاذ اللہ سبار معاذ اللہ اتنے گڈھے ہیں چہرے میں، ارے بڈھا ہی تو ہے مگر وہ زبان لگا کے اور اتنے گڈھے ہیں، روڈ میں گڈھے یا گڈھوں میں روڈ روڈ میں گڈھے ہیں، گڈھوں میں روڈ ہے، زبان لگا کے یوں چکنی کر رہا ہے، ایسی چھیل رہا ہے نبی کی سنت کا، ایسا جنازہ سجا رہا ہے روزانہ، 60 سال کا بڑھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اسے جینے کا حق ہے سماج میں؟ اور قوم عاد مر گئی، قوم سمود مر گئی، قوم مدین مر گئی، میرا اللہ فرماتا ہے میں نے بہت ساری قوموں کو اجاڑ دیا، تباہ کر دیا، میں نے برباد کر دیا، میں نے پوری کی پوری آبادیوں کو زمینوں سے اٹھا کے آسمانوں پہ جبرائیل کے ذریعے آسمانوں پہ ساری آبادیوں کو میرے اللہ نے آرڈر تھا، جبرائیل نے نہ جانے کتنی بستیوں کو اٹھایا اور خدا کی قسم آسمانوں پہ لے جا کے پٹخ دیا، تباہ ہو گئی ساری قومیں، نہ جانے کتنی قومیں بندر کی صورت بنا دی گئی، نہ جانے کتنے لوگوں کو چہروں کو مسخ کر دیا گیا، کتنے لوگوں پہ انگاروں کی بارشیں ہوئی ہیں، خدا کی قسم کتنے لوگوں پہ عذاب آیا ہے، طوفان میں مر گئے لوگ، خود پوری کی پوری قوم ایک ساتھ برباد ہو گئی، کیوں؟ نافرمان تھے وہ، مگر ہم بھی تو نافرمان ہیں، ہمارا بڈھا نافرمان، ہمارا نوجوان نافرمان، ہماری عورت نافرمان، ہمارے بچے نافرمان، بچوں کا تو بہرحال قصور ہی کیا ہے بیچاروں کا، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پورے کاغذ ہیں، مگر ان کے ماں باپ بڑے مجرم ہیں جو انہیں گین بلّی سکھاتے ہیں، جناب والا نماز نہیں سکھاتے ہیں، اخلاق نہیں سکھاتے، تربیت نہیں دیتے، اور جناب والا انہیں مصطفیٰ کی محبت کی گھٹی نہیں پلاتے۔ حضرات محترم، بچوں کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ نوجوان جو کانوں میں لیڈر ٹوٹے پھر رہا، یہ نوجوان جو ایسا لگ رہا ہے جناب غصے میں پاگل ہو جائے گا، یہ نوجوان ایسا لگ رہا ہے جناب پھوٹے سے کھل گیا، ابھی آیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے مورل ویلیوز کیا ہوتی ہے، نہ بڑا بڑا ہے نہ چھوٹا چھوٹا ہے، جناب والا ہر وقت ناک پہ غصہ، ابے پتہ نہیں پھٹا جا رہا ہے، پھٹی ہوئی پینٹ پہننے والا جناب والا، یہ بالوں کے اندر کٹنگوں پہ کٹنگیں لانے والا، اور طرح طرح کے ڈیزائن اور فیشن لانے والا، یورپ امریکہ کا ایمیٹیشن کرنے والا جناب والا، پوری مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو چھوڑ کے امریکہ میں اجالا ڈھونڈنے والا، امریکہ کی تہذیب میں اجالا ڈھونڈنے والا، اسے جینے کا حق تھا سماج میں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جناب والا آوارہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ جان رحمت کی زندہ تہذیب کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے بھاگنے والا اور خود مردہ بن جانے والا، مجھے بتاؤ اسے جینے کا کیا حق تھا؟ اس بڑھے کو جینے کا کیا حق تھا؟ یہ برباد زمانہ عورت جس نے پردوں کی دھجیاں بھی کھیلی، جو مزاروں اور فردی مزاروں اور بازاروں میں گھومتی رہی، جس نے جناب والا صرف اپنے باپ کی ناک نہیں کٹوائی، اپنے سماج کی نہیں کٹوائی، بلکہ اس نے مذہب اسلام تک کی ناک کٹوا دی، ملت اسلامیہ کی گردن کٹوا دی، بیچ چوراہوں پہ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اپنے دین سے جناب والا اپنے دین کی گردن کاٹنے کی کوشش کی، اور خدا کی قسم حد یہ ہو گئی کہ شیطان اس کمینی عورت کا ہاتھ پکڑ کر غیروں کے ساتھ اٹھا کے لے کے چلا گیا، اور اس نے جناب پوری ملت کے تقدس کا جنازہ بیچ چوراہے پہ سجا ڈالا۔ مجھے بتاؤ ہماری اس عورت کو جینے کا حق تھا سماج میں؟ نہیں تھا، سارے کے سارے زندگی کے حق ہو بیٹھے ہیں، زندگی کے حق ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ ہم سب ایسے ہیں پھر بھی زندہ ہیں، کوئی طوفان نہیں آتا جو ہمیں ختم کر دے، کوئی آندھی نہیں چلتی جو ایک ساتھ مٹا دے، زمین جناب والا پھٹتی نہیں جو ایک ساتھ پوری قوم کو اپنی گود میں سنبھالے، اور جناب والا کوئی آسمان اور کوئی بادل ٹوٹتا نہیں کہ ساری قوم ایک ساتھ دنیا سے نابود اور نیست ہو جائے۔ حضرات محترم، ہم پھر بھی زندہ ہیں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، او میرے نبی مار دیتا سب کو، ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا، اجاڑ دیتا، ان کے نشے منوں میں آگ لگا دیتا اور ان کے آشیانوں کو جلا دیتا، مگر میرے محبوب جس قوم میں تجھ جیسا میرا نبی سلامت ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ جس قوم میں تجھ جیسا میرا نبی سلامت ہو، قوم عاد میں میرا نبی نہیں، میرا محبوب خاص نہیں، سبحان اللہ، قوم مدین میں میرا محبوب جیسا تو ہے،
نہیں ماشاءاللہ حضرت جاگ رہے ہیں، یہ لوگ سن رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اس ٹائم سن رہے ہیں، میرے علاوہ شاید کسی کو سنتے 40 منٹ ہو گئے، 20 منٹ اور سن لو، 1 گھنٹہ تو پورا کر لو، تلیہ پروا لو، 15 سال پہلے آئے تھے، ایک زمانہ ہو گیا، 15 سال کے بعد ایک بار پھر آئیں گے زندگی بچی تو انشاءاللہ، مگر اب 1 بجے بولنے ہم نہیں آئیں گے گڈو بھائی، اب ہم کو بلاؤ گے تو ایک شرط ہماری، کئی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ 11 بجے مائک دو گے، ہاں 11 بجے کا تو جلوہ لگے، چاہے مجھ سے اکیلے تھے 3 گھنٹے تقریر کروا لو، چاہے 2.5 گھنٹے کروا لو، میں تھک رہے ہوں کیا؟ مجھ پہ مفتی اعظم سرکار کا فیضان ہے، میں تھکتا نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شاعروں کو مت بلاؤ، مدعو ہیں، ان بیچاروں نے بھی کوئی غلطی تھوڑی کی، کسی کو 10 منٹ ملے تو بیچارے نے 9 منٹ میں کلام ختم کیا، ان کا بھی کیا قصور ہے؟ بہت اختصار سے سب نے پڑھا ماشاءاللہ، مگر لوگ ہی اتنے ہوں گے، جو جس کی جان پہچان کا تھا وہی فون کر رہا ہے، تم بھی آ جائیے، تم بھی آ جائیے، جلسہ ہو رہا ہے، تم بھی، یہ کوئی ڈسپلن ہے؟ جو جس کی جان پہچان کا کہ وہاں پہ جی تم بھی آ جائیے، جلسہ ہو رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، ہاتھ دھو لیو آگے، مہمان ہیں ہمارے، سب مہمان، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں 5 کو نہیں، 5 کو اور بلا کے، بیچاروں کی روزیاں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساتھ میں کھانا کھایا، خوش نصیبی کی بات، الحمدللہ۔